السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صبح اور شام، فجر اور مغرب، دو ٹائم ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے اذکار اللہ کے نبی نے ہمیں تھوڑے سے ایکسٹرا بتائے ہیں، تو وہ اپنا معمول ضرور بنائیں ان اذکار کو۔ تو ان میں ان کے جو ترتیب ہے یا ترتیب تو جیسے بھی آپ رکھ لیں، جو اذکار ہیں مسنون اللہ کے نبی سے ثابت شدہ تو ہیں تو بے شمار، لیکن ان میں سے چند میں بتاتا ہوں، تو پھر ان میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کی فضیلت ایک ایک کر کے بیان کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کس قدر آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے تمام اذکار سنے ہیں وہ تو ہم نے پانچوں نمازوں میں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، فرض نماز کے بعد۔ تو اب یہ جو ہیں یہ آپ نے ان کے ساتھ فجر اور مغرب میں ان کے ساتھ اضافہ کرنا ہے ان اذکار کا۔ ایک آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ 3 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، 3 ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے ثابت، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے پڑھنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دن میں 100 مرتبہ آپ کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے صبح کے وقت، 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو شام کے وقت، تو یہ بھی آپ نے حکم دیا ہے پڑھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا اللہ کے نبی نے ہمیں پڑھنے کے لیے بتائی ہے، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو مغرب کے وقت۔ پھر اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یہ بھی ثابت شدہ ہے، آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، 3 مرتبہ اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے صبح کے وقت، 3 مرتبہ شام کے وقت۔ پھر ایک اور دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ بھی 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس کو بھی آپ نے اپنا معمول بنانا ہے اور لازمی اس کو پڑھنا ہے۔ پھر ایک دعا اللہ کے نبی نے ہمیں صبح شام کے اذکار میں اسپیشل بتائی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ تعداد میں ذرا دھیان کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے جن کی ہمیں مخصوص تعداد بتائی ہے تو ہم نے اس میں اتنی مرتبہ ہی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ صبح کے وقت، 7 مرتبہ شام کے وقت۔ ایک سید الاستغفار ہے، انتہا کی زیادہ فضیلت والا ہے یہ، اس کی فضیلت انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، لیکن وہ ہے کیا؟ تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ لمبا ضرور ہے، یقین کریں آپ اس کو چاہے دیکھ کے پڑھیں چاہے آپ اس کو زبانی یاد کریں، اپنی زندگی میں اس کو لازمی آپ نے شامل کرنا ہے۔ تو یہ چند اذکار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں، لیکن 1-2 میں اور مختصر سے بتاتا ہوں کہ دن میں آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اس کو اپنا معمول بنانا ہے، لازمی پڑھیں۔ درود ابراہیم کا پیچھے ہم فضیلت پڑھ چکے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں، صبح اور شام کے وقت میں لازمی شامل کریں۔ اگر وہ پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک مختصر جو ہے وہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی دن میں آپ نے 100 مرتبہ اپنا معمول بنانا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ چند میں نے اذکار آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیے۔
اگلی ویڈیو میں جب انشاءاللہ آپ ان کے فضائل سنیں گے، ان کے فائدے سنیں گے تو ہم حیران رہ جائیں گے، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم آج تک کیوں ان ذکر اذکار سے اتنا پیچھے رہے ہیں۔ اس میں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی حفاظت کا جو ہے نا ذمہ لے لیا ہے جب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کی ڈیٹیل، ان کی فضیلت، ان کا فائدہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔